جی ہیلو السلام علیکم، میرا نام محمد صہیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صہیب بھائی ایز اے موٹیویشنل اسپیکر۔ آج بہت دنوں بعد اس چینل کے لیے ٹائم ملا مجھے، تو میں نے کہا یار ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ تو یار دیکھو کہنا یہ تھا، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا ہاؤ ٹو گیٹ ریچ ان ارلی 20s اینڈ آف کورس اینی ایج۔ آپ کی کچھ بھی ایج ہے، مطلب آپ میں ہمت ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ایک لیکچر دینے جا رہا ہوں میں، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے، لیکن کوشش پوری ہوگی چھوٹا ہی ہو، کیونکہ آپ لوگ بڑی ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں۔ خیر کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو اس کا یہ ٹاپک ہوگا ہاؤ ٹو گیٹ ریچ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے آتی ہے آپ کی نیت، کہ آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اگر 18+ جو بھی ویڈیوز ہوتے ہیں، جو بھی فلمز ہوتی ہیں، آپ وہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اور نماز قرآن کریں گے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے۔ یہ دیکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ جلدی کامیاب ہوں گے اور آپ کو نہ یہاں پہ اذیت ملے گی نہ مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ آپ نماز قرآن کریں۔ چوتھا پوائنٹ صدقہ دیں، اگر آپ کے پاس میں بتاتا ہوں، اگر میری جیب میں مجھے مہینے کے 1000 روپے ملتے ہیں نا، میں اس میں سے بھی 1-2 دفعہ صدقہ دے دیتا ہوں، تو بھلے 10-20 روپے، لیکن میں ضرور دیتا ہوں۔ اور میں نے اپنے آپ کو ایسے شو کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں، چوڑا نہیں ہوتا، لیکن نارمل، یار دیکھو ایسا بندہ غریب ہو، بندے کی سوچ غریب نہ ہونا، تو میں نے اپنے آپ کو ایسے شو کرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہو گئے کہ آپ ایسے رہو کہ آپ امیر ہو، ایسے رہو، لیکن ہر وقت چوڑا پن اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھار، بالکل کبھی کبھار، تاکہ کوئی آپ کو پاگل نہ کہے کہ یار یہ تو پاگل ہے۔ کبھی کبھار یہ اچھا لگتا ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا بندے کی سوچ دیکھ کے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک حدیث ہے، انا عبدی ظنی بھی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک حافظ ہوں ماشاءاللہ، تو میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا حدیثوں سے، بس کبھی کبھار جو واٹس ایپ پہ آ گئی، ٹک ٹاک وغیرہ پہ آ جاتی ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں، باقی تو نہیں۔ تو یہ میں نے پڑھی تھی، تو میں نے بتا دی۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی سوچ کے حساب سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بات اچھی لگی کہ یار یہ تو اچھی بات ہے، تو میں نے اچھا سوچنا شروع کرا، اچھے کام کرنے شروع کرے، اور ٹھیک ہے۔ یہ آئی تھنک 4 سے 5 پوائنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد صدقہ دینا بھی ہو گیا، نیت اچھی کرنا ہو گیا۔ ہاں، اخلاق اچھے کریں۔ اخلاق جب تک اچھے نہیں ہوں گے آپ امیر میرے حساب سے نہیں ہو سکتے۔ اخلاق اچھے کریں اور ٹائم ویسٹ نہ کریں اور ٹائم کی قدر کریں۔ دیکھیں ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتا، کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ بھلے بہت تیز رفتار سے گولی بھی ماریں گے نا کہیں دور، تو وہ آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں ڈھونڈ ہی لیں گے، یا اس سے ہی پہلے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ آپ جہاد میں چلے جائیں اس رینج میں کہ یار دیکھو ہم نے یہاں فائر مارا تھا تو وہیں گئی ہوگی، تو وہ بھی آ جائے گی۔ تیر ماریں گے وہ بھی واپس آ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ۔ تو سب کچھ واپس آ جائے گا، لیکن ٹائم واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی قدر کر لو اور اپنے لیے کچھ کر لو، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر لو۔ خیر میں نے ابھی خود کچھ نہیں کرا، ابھی تک ایک انکم نہیں آئی یوٹیوب سے، کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ نہیں آیا، میں ابھی تک فری میں کام کر رہا ہوں۔ تو سپورٹ تو چاہیے آپ لوگوں کی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوالٹی پہ دھیان دو، کوانٹٹی پہ دھیان نہ دو، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں، بس میں وہی کہنا چاہ رہا، اپنا کانٹینٹ آپ اچھا کر لو، اور اگر آپ کو یوٹیوب کورس کرنا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو، میں آپ کو یوٹیوب کورس کروا دوں گا۔ ایک بار بتاؤں گا جو میں نے ابھی تک محسوس کری اور جو میں نے ابھی تک سیکھا یوٹیوب سے۔ میرے ماشاءاللہ 5-6 چینلز ہیں، ان میں سے میں کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا، جس میں پاکستانی سانگس وغیرہ ڈال رہا تھا، وہ حرام ہے۔ مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی کہ یار اب دیکھو دنیا والوں کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں، ایسا کچھ نہ کر کے جاؤ کہ آپ کو الفاظ بھی برے، آپ کی عزت بھی خراب، سب کچھ خراب۔ تو ایسا کام نہ کر کے جاؤ، تو وہ اس کی بات دل میں لگ گئی میرے۔ تو لیکن ابھی مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرے پاس آپشن نہیں آ رہا کہ سوئچ اکاؤنٹ میں جو میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں نا اپنا چینل، اس کا آپشن نہیں آ رہا کہ میں جا کے اڑا دوں۔ تو
ابھی دکان والے کے لے کے جاؤں گا، پھر وہ سیٹ کرے گا، اس کے بعد آپشن آئے گا، پھر میں انشاءاللہ وہ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس کا نام ہے پاکستانی سانگز اینڈ انڈین سانگز بائی محمد صہیب، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اچھے ویوز آ رہے ہیں لیکن دیکھو حرام ہے۔ ایک اور میں نے چینل ڈیلیٹ کرا ہے، اس کا نام تھا آل موویز ڈاؤن لوڈ فل گائیڈنس بائی محمد صہیب، تو وہ میں ڈیلیٹ کر دیا۔ اور 2 میں ڈیلیٹ کر دوں گا، اور بھی کوئی فالتو ہوا جس پہ کاپی رائٹ آنے کے چانسز ہیں تو وہ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ تو میرا مطلب بالکل پیور کانٹینٹ ہے اس چینل پہ، جو کہیں نہیں ملے گا۔ مطلب میں کہیں نہیں، مطلب ملے گا ہر جگہ، لیکن میں نے اچھے خاصے چینلز کو دیکھ کے مشاہدہ کر کے یہ میں خود بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہوا تھا۔ اور دیکھو اپنی اماں کی بات ہمیشہ مانا کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر آپ کو امید ہونا ہے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اپنے پہ، جو میرے ساتھ ہوا ہے، مطلب میرے ساتھ نہیں ہوا، میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے۔ تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ میں حس کر رہا تھا، تو میرا مدرسے میں کچھ پانچواں چھٹا دن ہی تھا، تو میں نے دیکھا ایک بچے سے، جو کہ میرا دوست تھا، اس سے قاری صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں نا، اس کو پاس بٹھا رہے، ٹافیاں دے رہے، اور اس کو سبق اس کو یاد ہو نہ ہو اس سے خوش ہو رہے۔ تو میں تھوڑا سا، امی نے مجھے نا گائیڈ کر، کیونکہ میں بتا دیتا ہوں، مطلب ابو نہیں تھے میرے، میں نانی اور ماموں کے ساتھ رہتا تھا اور امی کے ساتھ، مطلب اب بھی رہتا ہوں الحمدللہ، لیکن انشاءاللہ اب اپنا گھر لیں گے۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ قاری صاحب اس سے خوب کھیل رہے، مطلب کھیل نہیں رہے، وہ قاری صاحب کے موبائل لے کے بیٹھ جاتا، اس میں گیم کھیلتا، اور مطلب قاری صاحب نے اس کو اچھا خاصا فری کرا ہوا۔ تو جمعرات کا دن تھا، مدرسے کا نام ہے بسم اللہ مسجد، میں نے وہاں سے پڑھا ہے۔ خیر نام بتا دیا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے وہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، آپ کنفرم کر سکتے ہو جا کے۔ لیکن اس کو 7-8 سال ہو گئے، لیکن یار دیکھو برا نہیں مانا، جانا نہیں، کیونکہ لوگ بھول گئے ہوں گے، کیونکہ 7 سال ہو گئے۔ اور جس نے یہ حرکت کری تھی وہ قاری تھا، مسجد کا مؤذن ہو کے اس نے یہ والی حرکت کری تھی۔ آپ سننا آگے کیا بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ ہوا تھا، اور اگر میں ان لوگوں کے سامنے بھی آ جاؤں گا نا، قاری کے سامنے، تو مجھے پہچانیں گے نہیں، کیونکہ میں ماشاءاللہ بہت گروم ہو گیا ہوں، تو وہ نہیں پہچان سکتے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہوا تھا، تو جو ہے ہاں ہوا یہ، چھٹی ہو گئی، سب بچے، رہائشی بچے، سب بچے چلے جاتے ہیں جمعرات کو، جمعے کی رات کو آتے ہیں، جمعے کی رات کو آتے ہیں شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بھول رہا ہوں تھوڑا سا، جمعے کی رات کو آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ، قاری صاحب نے مجھ سمیت 5 بچوں کی چھٹی بند کری، اور ان میں سے جو زیادہ فری تھا نا قاری صاحب، وہ ان کو لے گئے وضو خانے کے پیچھے والی سائڈ پہ، وہاں پہ آئی تھنک واش روم وغیرہ تھے، تو وہاں پہ تو مجھے امی نے بتایا تھا بیٹا کبھی چھٹی کے بعد مت رکنا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بچوں میں پہلے ہگلاتا تھا نا، تو مطلب اب بھی تھوڑا سا ہگلاتا ہوں، لیکن کم ہو گیا ماشاءاللہ، بہت فرق پڑ گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ تو یہ سب ہوا، تو ہاں مین بات چل رہی تھی کہ مجھے امی نے کہا تھا بیٹا کبھی مت رکنا اکیلے مدرسے میں، یا اکیلے، یا نہ کسی اور کو رکنے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے بچوں سے کہا دیکھو یار قاری صاحب کو گئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی، تب بچے ہنسنے لگے، یار دیکھو کیسے، مطلب ایسے بولا بھی نہیں جا رہا اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت دیر ہو گئی، یہاں سے چلتے ہیں۔ اور قاری صاحب نے مدرسے کا گیٹ بند کرا ہوا، ایسا بند کرا ہوا کہ ہم اس کو باہر سے کھول سکتے تھے، اندر سے نہیں کھول سکتے تھے، مطلب اگلا نمبر کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، میں نے ہمت کری، میں پتلا دبلا تھا پہلے، اور اب نہیں ہوں، میں نے ہمت کری، میں ٹاپا مدرسے کا گیٹ، اور باہر سے آ کے گیٹ کھول دیا، اور سب بچوں کو نکال دیا، 5 میرے علاوہ 5 بچے اور تھے، نہیں 4 بچے، وہ ایک کو لے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ 4 بچے تھے، ان سب کو باہر نکالا، وہ اب مجھے دعائیں دیتے ہوں گے، کیونکہ اس دن یہ سب حادثہ ہوا تھا، ورنہ قاری کا 5 کو ٹھوکنے کا پلان تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹھوکتے سے آپ مراد سمجھ جاؤ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو ہے ہاں کیا ہوا، تو پھر ہم سب بھاگ گئے۔ اب جب مغرب میں ہم نماز پڑھنے گئے نا، عصر میں چھٹی ہو گئی تھی، عصر کی نماز پڑھ کے میں آ گیا گھر، مغرب میں جب گئے کہ اگلی کلاس تو خیر نہیں تھی، چھٹی ہوتی جمعرات کی رات کو، تو کیا کہتے ہیں، میں تو یاد نہیں آ رہا یار صحیح میں، تو ہم نماز پڑھنے لگے، میں اتنا زیادہ نماز پڑھنے گئے، تو میرے ماموں مجھے بتا رہے کہ ایسے ایسے مدرسے میں ہو گیا، تو آپ ذرا بچ کے رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا میں وہاں پہ تھا اور میں بھاگ گیا۔ ماموں بہت خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی امی کی بات مانی۔ تو یہ سب ہوا،
اور ٹھیک ہے پھر مطلب سارا خلاصہ یہ ہے، اپنی اماں کی بات مانو، ابا کی بات مانو، تو انشاءاللہ آپ امیر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ 8-10 پوائنٹ ہیں، ان پہ عمل کرو. کیا تھا؟ نیت صاف رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، انویسٹمنٹ اچھی جگہ کرنا. ایک اور واقعہ سن لو. ایک تھا آدمی، اس کے پاس 40,000 روپے کا بانڈ تھا کچھ ٹائم پہلے بانڈ تھا. تو اس نے کہا، وہ انکل کے پاس گیا کہ انکل آپ مجھے بائک دے دو. تو تھوڑے دن بعد جب میرے پاس پیسے ہوں گے نا، تو میں مطلب میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بس ایک بانڈ پڑا ہوا ہے 40,000 کا. تو اگر آپ بانڈ لے لو اور مجھے بائک دے دو نا، تو کیا کہتے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان ہوگا مجھ پہ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ بہت ٹائم سے ایک بانڈ نہیں کھلا تھا، تو اس نے فالتو سمجھ کے بانڈ انکل کو دے دیا اور ان سے چھوٹی سی بائک خرید لی نا، نارمل سی بائک جو ہوتی نارمل 70. تو جب اس نے بیچ دی تو اگلے ہی مہینے ان کا کھل گیا اکاؤنٹ، جو انکل تھے مطلب اکاؤنٹ بول رہا ہوں، ان کا وہ کھل گیا پرائز بانڈ. تو وہ ابا بیٹے عیاشی کر کے آئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لاس ویگس چلے گئے، گھوم پھر کے عیاشیاں کر کے آئے اور 7 کروڑ روپے اڑا دیے. سمجھو 1 کروڑ انہوں نے کچھ بھی نہیں بچایا، نہ کہیں انویسٹمنٹ کری، نہ کچھ کیا، پھر سے فقیر ہو کے بیٹھ گئے. سمجھ رہے ہو نا، مطلب لاس ویگس میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آگے اڑا کے اور کچھ بھی نہیں بچایا اپنے لیے. تو دیکھو اگر آپ امیر ہو بھی جاؤ نا، تو اس کے بعد بھی آپ کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سب کچھ اڑا کے بیٹھ جاؤ اور پھر سے فقیر ہو جاؤ، تو یہ بالکل بھی سمجھداری والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے میرے پوائنٹس ہو گئے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اتنی کافی ہے. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل ناؤ اینڈ اللہ حافظ. یہاں پہ اسی طرح کی نا مطلب آپ کو ایسی وہ ملیں گی، مطلب موٹیویشنل میں، مطلب یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ موٹیویشن دوں گا زندگی کی، پیسوں کی، اور بہت سارے سب سے بڑی بات، اگر آپ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہو تو میرا چینل ہے ہاؤ ٹو حفظ قرآن مجید ایٹ ہوم ود حافظ محمد صہیب. تو اس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہو، سبسکرائب کر سکتے ہو. انشاءاللہ آج میں دن لگاؤں گا اپنا اس پہ، اور قرآن کے لیکچرز ریکارڈ کروں گا، پھر اپلوڈ کروں گا. سو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، سبسکرائب ناؤ. اللہ حافظ.